عالم اسلام کا ایک نوجوان لندن میں روزانہ تہجد کے وقت اٹھتا، سرد موسم اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، نماز تہجد ادا کرتا، پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتا۔ ایک بڑھیا روزانہ بلا ناغہ اسے یہ کرتے دیکھتی، ایک دن پوچھی بیٹھی، نوجوان تم یہ کیا کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر موسم سرد ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تم پوری نیند لے کر تاخیر سے بھی تو عبادت کر سکتے ہو۔ نوجوان نے کہا اگر میں تاخیر سے کروں گا، وقت گزر گیا تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کچھ بھی ہو مجھے وقت پر ہی اپنی عبادت ادا کرنی ہے۔ بڑھیا نے اس نوجوان کی تعریف کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ بولا، کہا نوجوان کیا فولادی ارادہ ہے تمہارا، اس سے تو تم لوہے کو بھی کاٹ سکتے ہو۔ عالم اسلام میں آج اس نوجوان کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ جب فولادی ارادہ اور قوت یقین نصیب ہو جائے تو بندہ مومن کسی بڑے سے بڑے جابر اور ظالم کی پرواہ کیے بغیر حق پر ڈٹ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے حقیقت حال دیکھ لی اور دلائل کی روشنی سے ان کے ذہنوں میں ارادے کی سچائی اور یقین کی روشنی پیدا ہو گئی تو انہوں نے فرعون کو ببانگ دہل اس کے منہ پر کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ انہوں نے کہا کہ فرعون یہ سب حقیقت دیکھنے کے بعد اب تجھے نہ تو ہم ان روشن دلائل اور حقائق اور نہ اللہ پر ترجیح دے سکتے ہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر گزر، ہمیں تیرے ظلم اور جبر اور زیادتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں گے۔ وہ اور اس کا سارا دربار اس کے اپنے جادوگروں کے اس ارادے کی قوت کو دیکھ کر سکتے میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب کے سامنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام لے کر آئے، آپ کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کے ارادوں کی تقویت کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا۔ جسم کٹتا جاتا اور کہتے اب بتا، آپ کی زبان سے اف تک نہ نکلا۔ اتنی زبردست قوت ارادی اور یقین کی دولت تھی کہ آپ کو کمزور نہ کر سکے۔ آپ نے اپنی جاں آفری کے سپرد کی اور شہادت کا منصب پایا۔ تاریخ اسلام ایسے فولادی ارادہ رکھنے والے کرداروں سے بھری ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک ارطغرل غازی بھی ہے، جو کمزور اور معاشی طور پر خستہ حال کئی خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان میں اور ان کے والد سلیمان شاہ میں غیرت ایمانی تھی، اسلامی حمیت تھی، جوش و جذبہ جہاد تھا، جرأت و شجاعت تھی، اسلامی نظریات کے ساتھ اخلاص تھا اور اللہ اور اس کے رسول پر یقین تھا۔ اس ساری طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا کہ انہوں نے ہر مشکل کو عبور کرتے ہوئے، ہر طوفان سے ٹکراتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، جو آج تاریخ اسلام کی مثالی سلطنت کہی جاتی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے ارطغرل غازی کی زندگی اور اس کے کردار میں روشنی ہے۔ آپ ان کے کردار کو صرف ایک تاریخی کردار نہ سمجھیے، بلکہ اس کردار کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے اندر ویسی ہی استقامت، فولادی ارادہ اور قوت یقین پیدا کیجیے۔ آپ یہ سمجھ جائیے کہ جو شخص زندگی اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھ کر اخلاص اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ گزارتا ہے، جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو مظلوم کے لیے لڑتا ہے،
جو دین اسلام کے غلبے کے لیے کوشش ہم کرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ ارطغرل غازی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کو ان کے روشن کردار کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت اور اقتدار حاصل ہے۔ اپنی زندگی کو ارطغرل غازی کے کردار کو پیش نظر رکھ کر فولادی ارادے اور قوت یقین کے ساتھ حق کے لیے گزاریے۔